اس سال ہمارے ساتھ ایک بھائی تھا حج پر جو ہم گئے، اور اس بھائی کا نام تھا جلیل. اور جلیل ماشاء اللہ بہت نیک آدمی ہے ماشاء اللہ. جب بھی آپ اس کی طرف دیکھیں نا تو ماشاء اللہ اس کے چہرے پہ بڑا نور ہے، سبحان اللہ، فریشنس ہے اس کے چہرے پہ. اور سبحان اللہ اس سال نا اس کو اسپانسرشپ ملی کہ وہ حج پر آئے. اور جو میرا گروہ تھا، جو میرے لوگ آئے تھے، وہ ایک ہفتہ پہلے آ گئے تھے مکہ. اور اب اگر آپ میں سے کوئی مکہ گئے ہوئے ہیں، خاص کر حج کے دنوں میں، اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جب نمازوں کا وقت آتا ہے، 5 نمازوں کا، تو لازمی نہیں کہ آپ حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہو، جہاں پہ صفیں بنی ہوئی ہو، آپ وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رش بڑا ہوتا ہے، آپ کبھی کبھی روڈ پر ہوتے ہیں اور کبھی کبھی بہت دور ہوتے ہیں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ حرم نہیں جاتے، جہاں آپ کو صف مل جائے وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. سوائے کچھ لوگ جو ہیں گروہ کے، وہ چاہتے ہیں وہ جائیں اور وہ جاتے ہیں. اور اکثر اوقات آسانی ہوتی ہے کہ آپ جہاں پہ صف مل رہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ قبول فرمائے. وہ جو جلیل تھا اس کو میں مینا میں ملا، تو ہم اپنے ایکسپیرینسز بتا رہے تھے ایک دوسرے کو. تو اس نے نا مجھے کچھ پکچرز دکھائیں، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ حج پر آئے گا، جب بھی اللہ اس کو مکہ بلائیں گے، تو وہ ہر نماز جو ہے پہلی صف میں جا کے پڑھے گا. میں نے کہا سبحان اللہ، ٹھیک ہے. اور میں نے یہ چیز پہلے نہیں سنی، خاص کر حج کے ٹائم پہ. بڑا مشکل ہے حج کے ٹائم پہ. اگر آپ ایسا کرنا بھی چاہیں نا تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی آگے جانے کی. جیسے ہی وہ مکہ پہنچا، پہلی نماز سے لے کے اس نے یہ سوچا اس نے حرم جانا ہے، اور اس نے ہر نماز جو ہے پہلی صف میں جا کے پڑھنی ہے. اور وہ کرتا کیا تھا، اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو وہ طواف کرتا تھا، اور وہ کرتے کرتے نا وہ قریب آتا جاتا تھا خانہ کعبہ کے. اور یہ وہ کوشش کرتا کہ اذان اور اقامہ کے درمیان جو ہے نا وہ ایسا کرے. اور سبحان اللہ اس نے کیا. اس نے وہ طریقہ ڈھونڈا کہ وہ پہلی صف میں جائے گا ہر نماز کے لیے حرم میں. اور وہ کیا کرتا تھا، گارڈز کے ساتھ جو وہاں پہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں ان سے بھی جا کے باتیں کرتا تھا. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی وی آئی پی، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے حجر اسود کو چومنا ہے. تو وہ اس کو لے جاتے تھے کہ وہی کوئی وی آئی پی ہے، کوئی سیلیبریٹی ہوگا. اور اس کو خود وہ حجر اسود کے پاس لے کے جاتے جیسے کوئی کسی کہیں کے لیڈر ہے. اور سبحان اللہ یہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے. اور میں نے خود سے یہ سوچا، سب سے پہلے تو مجھے شرم آئی بہت زیادہ. اور پھر میں نے خود سے سوچا کہ سبحان اللہ اس نے ایسا کیا سوچا جو ہم نے نہیں سوچا، ہم میں سے اکثر لوگوں نے نہیں سوچا. اس میں وہ چیز تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے علو الہمہ، بڑا مقصد، احسان، ایکسیلنس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی ایسے عبادت کریں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو یہ جان لیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہی اصل میں ڈرائیونگ فورس ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ کوئی کام آپ کر لیں بس کرنے کی حد تک، بلکہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں اس عمل کو کیسے سب سے بہترین کر سکتا ہوں. اور وہ پہلے کام سے بہتر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف فار دا سیک آف ورک کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ وہ کام خوبصورت ترین بنائیں، اور آپ اپنا بہترین کریں. آپ جتنا بھی بہترین کر سکتے ہیں، آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احسان جو ہے ان کا ایک حصہ بھی نہیں دے سکتے، سبحان اللہ. لیکن پھر بھی ہر چیز آپ کو چاہیے کہ آپ احسان سے کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں دن کے ہر لمحے میں، ہر وقت میں، وہ ان گنت ہے.